سوات ہندوکش پہاڑی سلسلے سے جڑا پاکستان کا ایک ایسا جنت نظیر خطہ جسے دل فریب حسین قدرتی مناظر اور قدیم تاریخی آثار کی بدولت ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وادی اپنی جاذبیت، جغرافیائی محل وقوع، تہذیب، ثقافت، شادابی اور خیرہ کن مناظر کے باعث دنیا بھر میں سیاحت کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ قدرت نے اس پرفسوں، حیرت انگیز اور دلکشا علاقے کو جن فیاضیوں، رعنائیوں اور حوالوں سے مالا مال کیا ہے وہ بے مثل بھی ہے اور بے بدل بھی۔ برف پوش چوٹیاں، گیت گاتی آبشاریں، سرسبز وسیع میدان، صاف و شفاف پانی کے چشمے، طلسماتی جھیلیں، پرشور دریائے سوات اور گھنے جنگلات دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ وادی سوات کو حقیقت میں جھیلوں کی وادی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہاں موجود ان گنت خوبصورت اور قدرتی جھیلیں ابھی تک سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ دریائے اتروڑ کے ساتھ ساتھ کالام سے 20 کلومیٹر کی مسافت پر واقع یہ دلکش اور طلسماتی جھیل کنڈولو جھیل ہے۔ یہ حسین ترین جھیل اپنی لازوال خوبصورتی اور غیر معمولی سحر انگیزی کے باوجود ابھی تک سیاحوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ برف سے ڈھکی چوٹیوں، نیلگوں آسمان کے نیچے، بادلوں کے سائے میں ایک پیالے کی مانند چاندی جیسے شفاف پانی والی کنڈولو جھیل ایک طلسماتی منظر پیش کرتی ہے۔ جھیل کے اطراف میں پھیلے ہوئے حسین مناظر، ہندوکش پہاڑوں پر پڑی چمکتی برف، سرسبز چراگاہیں اور صحت بخش آب و ہوا جسم و جان کو تازگی کا احساس دلاتی ہیں۔ کنڈولو جھیل انفرادیت، کشش اور فیاضی سے لبریز ہے۔ خالق کائنات کا ایک انوکھا کرشمہ آنکھوں میں حیرت بھر دیتا ہے۔ یہ منظر ہے موم کی طرح پگھلتی مہرٹن جھیل کے دریا میں تبدیل ہونے کا۔ ہندوکش پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع اس جھیل کا لاسانی حسن اور غیر معمولی خوبصورتی انسان کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 9400 فٹ بلند ہے۔ مہرٹن جھیل، جسے مچھلیوں کی جھیل بھی کہا جاتا ہے، وادی سوات کی سیاحت کا ایک اہم حصہ ہے۔ کالام سطح سمندر سے 7000 فٹ کی بلندی پر واقع ایک ایسی وادی جس کی سیر کیے بغیر سوات کی سیاحت مکمل نہیں ہوتی۔ کالام کے چاروں جانب بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کے لامتناہی سلسلے ہیں، جن کے درمیان میں وادی کالام دلہن کے ماتھے پر سجے جھومر کا منظر پیش کرتی ہے۔ رنگ برنگے قدرتی پھول، سیب کے جھومتے ہوئے درخت اور لہلہاتے کھیت دیکھنے والوں کو ساکت کر دیتے ہیں۔ دریائے اتروڑ اور دریائے اشوکا یہ پرکشش سنگم کالام کی خوبصورتی کا اہم حصہ ہیں۔ کالام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر گھنے جنگلات کا ایک وسیع سلسلہ موجود ہے، جن میں سورج کی روشنی بمشکل چھن چھن کر گزرتی ہے۔ اسی جنگلاتی سلسلے میں 7550 فٹ کی بلندی پر واقع پائن ٹریز کا یہ خوبصورت جنگل ابر آلود اور بارانی جنگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شاہ بلوط کے گھنے جنگلات کے بیچوں بیچ سڑک پر آگے بڑھتے ہوئے ایک عجیب قسم کی خوشی اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ گبن جبہ
سوات کی ایک ایسی وادی جو سرسبز وسیع میدانوں، گھنے جنگلات اور برف پوش چوٹیوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہاں کے خوبصورت سرسبز میدانوں کا منظر کسی اور ہی دنیا میں لے جاتا ہے۔ ٹراؤٹ سوات کی ایک خاص سوغات اور حوالہ، جسے لذت اور ذائقے میں دنیا کی 5 بہترین مچھلیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان نے سوات میں ٹراؤٹ مچھلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے مدین میں ٹراؤٹ فارمز کے قیام کے لیے 2 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی ہے، جس سے سوات میں ٹراؤٹ مچھلی کی پیداوار 1400 میٹرک ٹن تک پہنچ جائے گی۔ ٹراؤٹ مچھلی کی افزائش سوات کی مقامی معیشت کو سہارا دینے اور بڑھتی ہوئی سیاحت کے لیے ایک اچھا اقدام ہے۔ وادی سوات قدرت کی صناعی، کاریگری اور معجز نمائی کا ایک اظہار ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس دلگداز خطے کا گوشہ گوشہ بلا شبہ رعنائیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کی بے مثل خوبصورتی سیاحوں کے دلوں کو کھینچتی ہے اور ان کے دلوں پر نقش ہو جاتی ہے۔ زمانہ قدیم کے سوات میں موجود ان تمام تہذیبوں، ثقافتوں اور مذاہب میں بدھ مت کو اولیت حاصل رہی ہے۔ بدھ مت دور کی منہدم آبادیاں، خانقاہیں اور عبادت گاہیں یہاں کھنڈرات کی شکل میں بدھ مذہب کی عظمت و رفتہ کی طلسماتی کہانیاں سنا رہی ہیں، جن کی تعداد وادی سوات میں 400 سے زیادہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں 6000 بدھ مت مذہب کی عبادت گاہوں اور خانقاہوں کا ذکر ملتا ہے۔ سوات میں گندھارا آرٹ بدھا کے مجسموں اور نقش و نگار کی صورت میں فیروزہ نظر آتا ہے۔ سنگ تراشی، مجسمہ سازی اور مختلف نقوش پر مشتمل کندہ کاری کا جو فن یہاں وجود میں آیا، اسے باقاعدہ گندھارا آرٹ کا نام دیا گیا ہے۔ گندھارا تہذیب میں مہاتما بدھ کی اس مجسمے کو پتھر نقش و نگاری میں آج بھی فن کا سب سے خوبصورت اور بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ قدرت کے کمالات اور ہنر کاری کے جو نمونے سوات میں ملتے ہیں وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتے۔ اس وادی کا لینڈسکیپ، جغرافیائی محل وقوع اور نیرنگیاں اسے ایک گونا انفرادیت سے ہمکنار کرتی ہیں۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ سوات ایشیا کا سوئٹزرلینڈ نہیں، سوئٹزرلینڈ یورپ کا سوات ہے۔